ایک فرقہ نکلا ہوا اہل قرآن نام سے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. ہوں یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. یہ او ہو قرآن کافی ہے، لیکن قرآن آیا کس پر اور قرآن نے بتایا کیسے ہے؟ کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ تم اسی کو چھوڑ رہے ہو. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سمجھ کے لیے بس قرآن کافی ہے، اللہ کا قرآن کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام مقدس جس رسول پر اتارا، اس رسول نے ہی تو بتایا ہے کہ کس جگہ کیا معنی ہیں. یہ قرآن پاک بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کو عام آدمی نہیں سمجھ پائے گا بغیر رسول پاک کی حدیثوں کے ذریعے. تو جو فرقہ اس طرح کے طور طریقے لے کر چل رہا ہے وہ بھی بھٹکا ہوا ہے، گمراہ ہے. صحیح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ کر کے قرآن کی بات کرتا ہے، وہ گمراہ ہے. اور جبکہ قرآن پر بھی وہ کیسے عمل کر پائے گا؟ مجھے بتائیے آپ. چلیں ہم علی سبیل التنزل، یعنی اترتے ہوئے اگر ہم یہ بات کہیں کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے نا، تم قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہو، تو مجھے بتاؤ پھر اطیع اللہ و اطیع الرسول کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی واہ اطاعت واہ کرو. واہ تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کا مطلب قرآن کو ماننا ہے، پھر رسول کی اطاعت کہاں ہے؟ رسول کی اطاعت کہاں ہے؟ اب آپ قرآن سے ہی پوچھ رہے ہیں. تو اب قرآن پر ہی آپ کا عمل نہیں ہو رہا ہے نا. تو جی قرآن کہہ رہا ہے جی رسول کی اطاعت کرو، تو رسول کی اطاعت کس بارے میں ہے؟ تو رسول کی اطاعت اب اس میں ان کے نئے شوشے آئے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کا جو یہاں حکم آیا ان کے زمانے میں تھا. اللہ تو پھر سوال آپ پر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی ہو سکتا ہے اسی زمانے کی ہو، اللہ اکبر. تو اسلام ہی ختم ہو گیا نا. اوف رسول کی اطاعت کا جو یہاں حکم ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے کسی وقت کے ساتھ، وہ قیامت تک کے لیے ہے کہ رسول کی بے اطاعت. شک. اور رسول کی اطاعت یہی ہے کہ حضور پاک کی وہ احادیث کو تمہیں ماننا ہوگا جس سے حضور کی زندگی تمہیں پتہ چلے اور ان کے نقش قدم پر چل سکیں آپ. بالکل صحیح.